میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جنازہ جب پڑھانے لگے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جنازہ پڑھایا؟ آپ اس طرح جنازہ پڑھا رہے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابن شاذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیا قط اشد من بکائہ علی حمزہ. ہم نے اپنی زندگی میں اتنی شدت سے رسول پاک کو روتا نہیں دیکھا جتنی شدت سے حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر رسول پاک کو روتے. بڑی شدت سے میرے رسول پاک روئے. فرمایا وَضَعُوا فِي الْقِبْلَةِ، ان کو قبلے کی طرف میرے نبی پاک علیہ السلام نے رکھا. ثُمَّ وَقَفَ عَلَى جَنَازِهِ، پھر ان کی میت کے سامنے کھڑے ہوئے. فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم وَنْحَبُ حَتَّى يَشْعُ، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام روئے. اے شاہ کا اس قدر روئے کہ ہو سکتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی. حتی بالغ بہ للغشی، حدیث پاک کے الفاظ ہے. اتنا روئے میرے نبی پاک حضرت حمزہ کے جنازے پر حتیٰ کہ غشی ہونے کا خدشہ ہوا. پھر فرمایا من البکاء یقول، الفاظ سنیے گا، یا حمزہ، تو اے میرے چچا حمزہ، اور یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اسد رسول ہی، اے رسول پاک کے چچا اور رسول پاک کے شیر. یہ الفاظ تھے نبی پاک کے. فرمایا یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے میرے چچا حمزہ، اے نیکیاں کر کے جانے والے. یا حمزہ تو یا کاشف الکرب، اے میرے چچا حمزہ، اے میری تکلیفیں دور کرنے والے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری حالت پر نظر کرم فرمائیے اور ہمارا بازو پکڑ لیجئے. خذ بایدی سہل لنا اشکالنا. نبی پاک فرماتے ہیں میرے چچا، اے میری تکلیفیں دور کرنے والے. اور اس فرماتے یا حمزہ تو یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چہرے کی حفاظت کرنے والے، اے رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کرنے والے، اے اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے، ان کے چہرے کو بچانے والے. تو کانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول پاک کا گریہ تھا. یہ الفاظ تھے. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب یہ صرف وہ الفاظ نہیں تھے، نبی پاک کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے ایک سبق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم مدینہ طیبہ میں جاؤ، رسول پاک کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کرنا ہو وہ حضرت حمزہ کی قبر پہ یا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ عرض کرو، اور ان سے عرض کرو کہ اے گورنر مدینہ، اے ام مصطفیٰ، اے رسول پاک کے سپہ سالار، اے رسول پاک کے چچا، ہماری یہ سفارش رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے. تو پھر یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے وہاں پر جا کر. اے رسول پاک کی حفاظت کرنے والے، اے رسول پاک کے چچا، اے رسول پاک علیہ السلام کی تکلیفوں کو دور کرنے والے. ہم بھی کچھ تکلیفیں لے کے آئے ہیں، ہم بھی کچھ پریشانیاں لے کے آئے ہیں. یہ التجا جناب امیر حمزہ کے دربار پہ جا کے کرنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں آج بھی قبول ہوتی ہیں. تو یہ حدیث پاک شرح مسند ابی حنیفہ جلد نمبر 1 صفحہ 526 پہ، ذخائر العقبہ جلد 1 صفحہ 176 پہ، السیرۃ الحلویہ جلد نمبر 4 صفحہ 153 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے. پھر فرماتے کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ کبر علیہا اربعا، رسول پاک علیہ السلام اس دن جس پر بھی جنازہ پڑھتے 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھتے. وَكَبِّرَ عَلَى حَمْزَةَ 70 تکبیرةً، اور حضرت امیر حمزہ کی میت پر ان کے جسد اطہر پر 70 تکبیریں نبی پاک سرکار نے پڑھی. ان کا یہ اعزاز ہے کہ نبی پاک نے 70 شہداء کا جنازہ پڑھا، 70 بار حضرت امیر حمزہ کا بھی جنازہ ساتھ میں پڑھا. یہ حضرت امیر حمزہ سے محبت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ عرس کیا ہوتا ہے،
ہر سال کے بعد جب ان کی شہادت کا دن آتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جاتے، اور یہ تفسیر قرطبی میں، تفسیر الدر المنصور میں، تفسیر ابن کثیر میں یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس کی شرح میں ان تفاسیر میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پہ جایا کرتے، جناب ابو بکر صدیق پھر نبی پاک کے بعد جایا کرتے، جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جایا کرتے، اور روایت میں ہے سیدہ کائنات جو باہر نہیں جایا کرتی تھی ہر جمعے کو جناب امیر حمزہ کی قبر پہ جاتی، وہاں آپ روتی اور ان کی مٹی کو درست کر کے وہاں پر ایک علم درست کرتی اور وہاں پر بیٹھ کے آیا کرتی۔ پتہ چلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے مزار اقدس پہ جانا یہ میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، اصحاب مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، اور سیدۃ النساء العالمین کی بھی سنت ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں جانا نصیب کرے وہ یہ کوشش کرے کہ وہ جناب امیر حمزہ سرکار کی قبر انور پر جو کہ میدان احد میں ہے، وہاں پر اگرچہ ان ظالموں نے اس کے نشانات ختم کر دیے ہیں لیکن آپ کا مزار وہاں پر موجود ہے، قبر موجود ہے، وہاں پر جائیے، ان کے لیے دعائے بلندی درجات کیجئے اور ان الفاظ میں ان کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیجئے۔ وہ استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا اور بارگاہ مصطفیٰ کا استغاثہ بارگاہ خدا میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اس لیے میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہم ان کے ایام پہ خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، اللہ پاک ان کی محبت کا جذبہ ہمیں ملتا۔ یار زندہ صحبت پر